آج کل ملک کی سیاست اور آئینی معاملات سے متعلق پل پل بعد چونکا دینے والی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کہیں سیاسی صورتحال میں ایک دلچسپ نیا موڑ آ جاتا ہے تو کہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارے عدالتی سسٹم میں روز آئینی اور ریگولر بینچز کا موضوع زیر بحث ہوتا ہے۔ آج دوپہر کو بھی اس وقت ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی جب سپریم کورٹ کی جانب سے ایک نئی خبر سامنے آتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ کر تجویز دی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کو ہونے والا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا جائے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کی گئی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ اس آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اگر درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال میں ادارے اور اس کے ممبران کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج نے اپنے لیٹر میں یہ بھی لکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کر کے جوڈیشل کمیشن کی قانونی حیثیت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آرٹیکل 191 کے اے کے تحت سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ آئینی درخواستیں نہیں سن سکتے، تاہم آرٹیکل 191 اے سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کو آئینی درخواستوں پر سماعت سے نہیں روک سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے لیٹر پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب سامنے تو نہیں آیا، مگر سینئر جج کے خط اور ان کی تجاویز کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی امکان ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اس خط کے مندرجات پر ضرور وہ گہرائی سے سوچیں گے۔ اس خط نے عدالت سے کچھ دن سے جاری خاموشی کو بھی توڑ دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچ کے قیام کے بعد سپریم کورٹ سے اس طرح کی خبریں جو سرخیوں میں اپنی جگہ بنائیں کچھ کمی آ گئی تھی، لیکن آج جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے بعد جہاں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا امتحان شروع ہوا چاہتا ہے وہ کیا اب آئینی ترمیم کے خلاف سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں گے یا اس خط کو پڑھ کر واپس انویلپ میں ڈال کر اپنی ٹیبل پر رکھ دیں گے۔ کچھ بھی ہو، ایک بات تو واضح ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان کو بار بار 26ویں آئینی ترمیم کی یاد دلا رہے ہیں اور اس سے جڑی سپریم کورٹ میں آنے والی تبدیلیوں سے متعلق بھی ان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اب بال چیف جسٹس کے کورٹ میں ہے کہ وہ آئینی ترمیم پر فل کورٹ تشکیل دیتے ہیں یا اس معاملے کو آئینی بینچ اور جسٹس امین الدین کے سپرد کرتے ہیں۔